مسجد قوت الاسلام، قطب مینار اور قطب الدین ایبک مسلمانان ہند کی عظمت کا نشان عالی شان اور پایا ہے تخت ہندوستان۔ دہلی ایک ایسی عظیم یادگار کا حامل ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے زرعی دور کا امین ہے بلکہ ان کے زوال کا مظہر بھی ہے۔ غلام خاندان کی عظیم یادگار مسجد قوت الاسلام، جس کا قطب مینار آج بھی دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، یہ فتح ہندوستان کے بعد دہلی میں بندگان خدا کی تعمیر کردہ پہلی مسجد تھی۔ یہ عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دی گئی ہے۔ عظیم مسجد آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ مسجد کے قریب شمس الدین التمش کا مزار بھی واقع ہے۔ قوت الاسلام مسجد قطب الدین ایبک کے دور کی تعمیر میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ یہ ہندوستان کی فتح کے بعد دہلی میں تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد تھی۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1190 کی دہائی میں ہوا۔ 13ویں صدی میں التمش کے دور حکومت میں اس میں توسیع کر کے حجم میں 3 گنا اضافہ کیا گیا۔ بعد میں اس میں مزید 3 گنا کا اضافہ کر کے اس میں ساتھ ساتھ ایک مینار تیار کیا گیا۔ مشہور قطب مینار کی تعمیر کا آغاز 1199 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد آنے والے حکمراں اس میں منزلوں کا اضافہ کرتے گئے اور بالآخر 1368 میں یہ مینار 172.5 میٹر یعنی 238 فٹ تک بلند ہو گیا۔ اس طرح یہ مینار آج بھی اینٹوں کا بنا دنیا کا سب سے بلند مینار ہے اور ہندی و اسلامی طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ بنیاد پر اس کا قطر 14.3 جبکہ بلند ترین منزل پر 12.7 میٹر ہے۔ یہ مینار اور اس کے حلقہ عمارات اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہیں۔ مسجد میں خط کوفی میں خطاطی کے بہترین نمونے موجود ہیں۔ مسجد کے مغرب میں التمش کا مزار ہے جو 1235 میں تعمیر کیا گیا۔ مسجد کی موجودہ حالت کھنڈرات جیسی ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں واقع یہ قطب مینار در حقیقت ایک اجتماعی تعمیر ہے جس میں مینار، مسجد اور دیگر تعمیرات ہیں۔ اس کی تعمیر قطب الدین ایبک کے زیر اہتمام 1193 میں شروع ہوئی۔ قطب مینار ایک لمبا مینار ہے جو سرخ اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر 379 سیڑھیاں ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ یہ مینار دنیا کا آزادانہ مینار ہے، یعنی اس مینار کو کسی اور عمارت یا سہارے کی بنا کھڑا کیا گیا ہے۔ افغانستان کے جامع مینار سے متاثر ہو کر قطب الدین ایبک نے اس مینار کی تعمیر کے لیے حکم نامہ جاری کیا اور پھر اس کے دور میں اس کی تعمیر شروع کی گئی، لیکن اس کے دور میں صرف بنیادی منزل کا کام ہی مکمل ہو سکا۔ ایبک کے جانشین التمش نے اس کے مزید 3 منازل تعمیر کرائے۔ بعد میں فیروز شاہ تغلق نے 5ویں اور آخری منزل کی تعمیر کرائی۔ قطب الدین ایبک پہلا مسلم سلطان تھا جس نے مرکزی حکومت کا ڈھانچہ دیا، جسے اس کے غلام اور داماد التمش نے مضبوط بنایا۔ سلطان علوم و فنون کا دلدارہ تھا۔ دہلی کا مدرسہ ناصریہ اور قطب مینار اس کی علم دوستی کا ثبوت ہے۔ قطب مینار محض ایک مینارہ نہیں ہے بلکہ شمالی ہندوستانی سرزمین پر قائم ہونے والی سب سے پہلی مسجد کا مینارہ ہے جو اسلام کی شان و شوکت کا عظیم مظہر اور سرزمین ہندوستان پر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بلند کرنے والی ایک اہم نشانی ہے۔ اس کا ثبوت اس مسجد کے دروازے اور خود قطب مینار کے چاروں طرف خط زخارف میں کندگی ہوئی وہ عربی و فارسی تحریریں ہیں جو امتداد زمانہ اور حوادث دہر کے باوجود محو نہیں ہو سکی ہیں۔ قطب مینار کے پہلے دروازے پر پہنچتے ہی آپ کو اس کے دروازے پر جو تحریر منقش دکھائی دے گی وہ اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے۔ قطب الدین ایبک ہندوستان میں ایک مستقل سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ بچپن میں حاکم نیش پور قاضی فخر الدین عبدالعزیز کوفی نے اسے خریدا اور اسی کے زیر سایہ قطب الدین ایبک نے تعلیم و تربیت کے علاوہ گھڑ سواری اور تیر اندازی کی بھی تعلیم حاصل کی۔ قاضی فخر الدین کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے قطب الدین ایبک کو فروخت کر دیا، چنانچہ وہ غزنی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کے ہاتھ فروخت ہوا۔ محمد غوری کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ اپنے ترک غلاموں کو اولاد کی طرح پالتا اور انہیں تعلیم و تربیت سے بہرور کرتا اور جو صاحب کمال نظر آتا اسے اہم منصب پر فائز کرتا۔ قطب الدین ایبک نے کئی مہینوں میں اپنی بہادری اور دلیری کے جوہر دکھائے۔
چنانچہ ترائن کی دوسری جنگ 1192 میں پرتھوی راج چوہان کی شکست کے بعد سلطان محمد غوری نے قطب الدین ایبک کو اپنا نائب سلطان مقرر کیا اور بر صغیر میں مزید فتوحات پر مامور کر کے خود غزنی واپس چلا گیا۔ 1192 اور 1194 کے درمیان قطب الدین ایبک نے ہانسی، میرٹھ، بلند شہر، دہلی، علی گڑھ، قنوج اور بنارس فتح کیے اور بہت سارے سرکش راجاؤں پر قابو پایا۔ 1196 اور 97 میں گجرات اور رنتھمبور کے اہم قلعوں پر قبضہ کر کے 1212 تک شمالی ہندوستان کے فاتح کی حیثیت حاصل کر لی۔ 1206 میں سلطان غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک لاہور پہنچا، جہاں اس کی تاج پوشی کا جشن منایا گیا۔ سلاطین دہلی کے لیے وسط ایشیا کی طرف سے ہر وقت خطرہ بنا رہتا تھا، چنانچہ تاج الدین جلدونی قطب الدین ایبک سے شکست کھانے کے باوجود خطرہ بنا رہا۔ اس سے تعلق استوار کرنے کی خاطر قطب الدین نے اپنی ایک بیٹی کی شادی ناصر الدین قباچہ حاکم ملتان و سندھ سے کر دی اور دوسری بیٹی شمس الدین التمش سے بیاہ دی۔ ان رشتوں کی وجہ سے قطب الدین کی سلطنت بہت مستحکم ہو گئی، لیکن قدرت نے اس کے نظام حکومت کے میدان میں تنظیمی قابلیت اور فہم و فراست کے جوہر دکھانے کا موقع نہ دیا۔ اس زمانے میں عمرہ میں چوغان کا کھیل بڑا مقبول تھا اور قطب الدین ایبک کو بھی اس کا بڑا شوق تھا۔ یہی شوق اس کی موت کا باعث بنا۔ چنانچہ 1210 میں لاہور میں چوغان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اپنے گھوڑے کے نیچے دب گیا۔ گھوڑے کی زین کا حصہ سلطان کے سینے میں پیوست ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے جانشین شمس الدین التمش کے 1217 میں ایک عالیشان مقبرہ تعمیر کروایا۔ لاہور کی انارکلی بازار سے مئو ہسپتال کی طرف جانے والے گلی میں یہ مقبرہ واقع ہے۔ قطب الدین کا نظام حکومت فوجی نوعیت کا تھا۔ اہم صوبوں اور شہروں میں فوج متعین تھی۔ انتظام کے لیے عموماً فوجی افسر مقرر ہوتے تھے۔ عدل و انصاف کے لیے ہر صوبے میں قاضی مقرر تھے۔ جرائم کی سزائیں بہت سخت تھیں، اس لیے اس کے عہد میں امن و امان رہا۔ احکام شریعت کی پابند ہونے کی وجہ سے لگان اراضی جو پہلے پیداوار کا 5واں حصہ تھی، قطب الدین کے عہد میں 10واں حصہ مقرر کی گئی، جس سے رعایا خوشحال اور فارغ البال ہو گئی۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے اپنے مجموعہ کلام ضرب کلیم میں ایک نظم قوت الاسلام مسجد کے عنوان سے لکھی ہے۔ نظم یوں ہے میرے سینہ بے نور میں اب کیا باقی، لا الہ مردہ و افسردہ و بے ذوق و نمود، چشم فطرت بھی نہ پہچان سکے گی مجھ کو کہ ایازی سے دیگرگو ہے مقام محمود۔ کیوں مسلمان نہ خجل ہو تیری سنگینی سے کہ غلامی سے ہوا مثل زجاج اس کا وجود، ہے تیری شان کے شایاں اسی مومن کی نماز جس کی تکبیر میں ہر مار کا ہے بود و نبود۔ اب کہاں میرے نفس میں وہ حرارت و گداس، بے تب و تاب درو میری صلاۃ و درود، ہے میری بانگ عزا میں نہ بلندی نہ شکوہ، کیا گوارا ہے تجھے ایسے مسلمان کا سجود۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔